ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، اللہ نہ کرے کہیں صف ماتم، کہیں جنازہ ہو جائے، فوتیدگی ہو جائے اور بندے گلی میں ڈیرے پہ صف بچھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گزرنے والا بندہ واقف نہ بھی ہو، وہ موٹر سائیکل کھڑی کر کے اخلاقاً صف پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور آ کے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے جی دعا منگوا۔ قلعہ میاں سنگھ سے اگر کبھی گزرنا ہو اور صف دیکھیں، وہاں کبھی بیٹھ کے نہ کہنا دعا منگو، اگوں گھر والا نو ساڈے چ دعا نہیں ہوندی، اگلا بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا پھر بد دعا کر لو۔ لیکن یہ میں ایک پنڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کلچر بنتا جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں طلبہ و طالبات کو لیکچر تک دیے جا رہے ہیں، کسی مرنے والوں کو یہ جو بعد میں دعا فاتحہ کا رواج مسلمانوں کے کچھ مسلکوں میں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ مرنے والے کو وہی عمل کام دیتے ہیں جو وہ زندگی میں خود کر کے جائے۔ یہ بات کی دعائیں نہیں پہنچتی، بس اللہ نے موقع دیا تھا زندگی میں عمل کرنے کا، جتنے عمل کر لیے وہ وہاں پہ محفوظ ہے اور وہی کام دیں گے۔ یہ مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی۔ کیا کہتے ہیں مرنے کے بعد؟ ذرا متوجہ آپ رحمت فرما کہ مرنے کے بعد مرنے والے کو دعا نہیں پہنچتی۔ سیانے بندے ہو، پنچایتی بندے بیٹھے ہوئے ہو، چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا۔ میں مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں، ہمیں صرف اتنا اپنے مذہبوں میں رہ کے جواب دے دو کہ جب مرنے والے کو مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ پیچھے نہ رہو، میری بات پہ توجہ فرمائیں۔ بھائی وہ سامنے جو پڑا ہوا وہ تو مر چکا ہے اور آپ کہہ رہے تھے مرنے کے بعد کچھ نہیں پہنچتا۔ ایک بندہ کہنے لگا ہے شیعہ ذاکر مولوی دلیلاں اس لیے زیادہ دیتے ہیں بندیاں نو شیعہ کرتے پھرتے۔ میں واحد مولوی ہوں جو پورے ملک میں کہہ رہا ہوں اوے اسی اگلے سنبھال دے پھرنے ہیں۔ بول پڑھو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ لہذا ہمارا مقصد مسلمان بچوں تمہیں شیعہ کرنے کا نہیں ہے، آپ اپنے مذہب میں رہتے ہوئے اپنی مرضی کے اسلامی دانشوروں سے پوچھیں کہ اگر مرنے والے کو دعا نہیں پہنچتی پھر جنازہ کیا ہے؟ میں شام تک بھی رکا رہوں اس لفظ کا کسی کے پاس جواب ہی نہ، مرنے والا تو مر چکا ہے اور آپ کہتے ہیں دعا نہیں پہنچتی۔ پھر چھوڑ دو جنازے، ویسے بھی جنازے چھوڑنا کچھ لوگوں کے بڑوں کی عادت رہی ہے۔ متوجہ متوجہ صاحبہ، مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی۔ اہلی حق اہلی حق مہربانی۔ جی بسم اللہ جی، آپ جی ہیں سرکار، زندہ و سلامت رہے آپ۔ وہ جب مرنے والے کو دعا نہیں پہنچتی تو نماز جنازے کا اچھا میں اکیلا نہیں، آپ بھی ظاہر ہے ہم ایک ہی معاشرے کے فرد ہیں۔ بندے کیا کہتے ہیں جی قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، کل نہیں کرنے چاہیے، 10واں نہیں ہے، 40واں نہیں ہے، برسیاں نہیں ہیں۔ اور جب مرنے والے کے لیے نہ قبر پہ بندہ جا سکتا ہے نہ دعا مانگ سکتا، اور جب کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر مودی نو راضی کرو، ماچس لاؤ، برے صغیر میں امن قائم کرو یار۔ اور زیادہ ٹینشن تو انڈیا کی ہے نا میری جان، اور جب مردے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ ہندوستان میں بھی ہندوؤں کے بچے تحریکیں چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو انڈیا میں مردے دفن کرنے سے روکو، یہ زندگی میں بھی زمین پہ قبضہ رکھتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد قبر کے نام پہ قبضہ پھر زمین پہ کر لیتے ہیں۔ تو جب مرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پھر ہندوؤں کو راضی کرو۔ جیتے جاگتے ماحول میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اگر مرنے کے بعد مرنے والے کو عذاب یا ثواب، قدردان مجمع میں بات کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ باریکیاں سمجھتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں۔
اگر مرنے کے بعد عذاب یا ثواب پہنچنے کی گنجائش نہ ہوتی، ہر مرنے والے کی جنت جہنم کا فیصلہ قبر کی پہلی رات میں کر دیا جاتا، یہ قیامت کا دن مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مرنے والے کو دعا کا ثواب، برسی کا ثواب، تلاوت کا ثواب، رسمیں ہیں، ثواب شواب کوئی نہیں پہنچتا۔ بھائی مرنے والے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی، یہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے سورہ فاتحہ، جس کی عظمت کے لیے میرا خیال ہے یہی کافی ہے کہ باقی صورت نماز میں بدل کے پڑھنے کی اجازت بھی ہے اور گنجائش بھی ہے، صرف ایک مسئلے کی بات نہیں ہے۔ میں جتنی فقہ موجود ہیں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، باقی صورتیں بدل کے پڑھنے کی اجازت بھی ہے، گنجائش بھی ہے، لیکن الحمد بدلنے کی اجازت۔ رسول اللہ کا سورہ فاتحہ کے بارے میں ارشاد ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حضور فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اتنی اہمیت کا حامل سورہ کہ جس کے بغیر اس اللہ کی عبادت ہی نہیں ہوتی۔ یار وہ سورت بھی مرحوم کے لیے پڑھی جائے تو اس کا ثواب بھی نہیں پہنچتا۔ کہتے ہیں جی نہیں پہنچتا۔ قبلہ کی بات بتائیں، اس کا مطلب ہے مرنے کی بات راستہ ہی نہیں ہے پہنچنے کا۔ کہتے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے، جان کھائیے تم نے، کول کرو 10ویں کرو، کوئی راستہ نہیں ہے۔ عمل کام آئیں گے جو زندگی میں بندہ خود کر کے جائے۔ قبلہ اپنی بات پہ قائم رہنا۔ اگر الحمد کا بھی ثواب نہیں پہنچتا تو پھر تو کنفرم ہے کہ قبر میں پہنچنے کا راستہ نہیں ہے۔ کہتے نہیں، اور قبلہ آپ پھر ہمیں اتنا بتا دیں کہ جب میت کو فاتحہ کا ثواب نہیں پہنچتا، پھر آپ میت والے دن جنازے میں چل رہے ہوتے ہیں اور جو بندہ زیادہ جنازے کے پیچھے روتا جا رہا ہوتا ہے، آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹا تجھے شریعت کا پتہ نہیں ہے، مرنے والے کو رونا نہیں چاہیے، مرنے والے کو عذاب پہنچتا ہے۔ کیا کہنے ذرا اس پہلو پہ یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ میری تائید نہ کریں، آپ میری تائید فرمائیں گے۔ یہ آپ نے زندگی میں کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ جی مردے کو رونا نہیں چاہیے، مردے کو عذاب ہوتا ہے، دعا مانگو ثواب نہیں پہنچتا، رو پڑھو عذاب۔ یہ قبر ون وے ٹریفک ہے۔ اور جس قبر میں عذاب پہنچا رہے ہو وہاں ثواب کیسے نہیں پہنچا؟ ایک دوست کہنے لگا، ایک صاحب کہنے لگے کہ جی تم صحابہ کے بارے کو شیعہ حضرات نہیں مانتے۔ میں نے کہا تمہیں کہاں سے محسوس ہوتا ہے؟ کہنے لگا شیعہ ذاکر مولوی اپنی مجلسوں میں صحابہ کرام کا نام شام نہیں لیتے۔ میں نے کہا جی وہ آپ کی وجہ سے نہیں لیتے۔ کہنے لگا ہماری وجہ سے؟ ہم تو عاشق ہیں صحابہ کرام۔ میں نے کہا آپ کی وجہ سے ہم مجلسوں میں صحابہ کرام کا نام لینا چاہتے ہیں پھر بھی نہیں لیتے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا ہم اس لیے نہیں لیتے کہ کوئی مولوی ذاکر اگر صحابہ کرام میں سے کوئی 2-4 نام لے لے، ادھا پنڈ اگلے دن سویرے تھانے جا کے پیش ہو جائے۔ کل لدے والے مجلس ہوئی ہے اور اتنے باقاعدہ نام لے گئے۔ میرا خیال میں ٹھیک ہے، لہٰذا میری جان ہمارا جی چاہتا ہے اور معاملہ رہ گیا، وقت بالکل تمام ہو گیا کہ شیعہ جی نبی کی بیویوں کو، اور نبی کی بیوی کی تم بات کرتے ہو، ہمیں حقیقت مل جائے ہم تو فرعون کی بیوی کو مان لیتے ہیں۔ کوئی تو سمجھے گا، دھیان دے میری اپیل پہ دھیان دے۔ اور آج میں لدھے والا چیمہ میں ایک فیصلہ کن اپیل میں غلط فہمی کا ازالہ کر رہا ہوں۔
کہ یہ جی امہات المومنین کا ذکر نہیں کرتے اور جی تذکرہ نہیں کرتے، یہ جی امہات المومنین کی عزت سے واقف نہیں ہے. میں ابھی تجھے بتا رہا ہوں، میں ابھی نام لے رہا ہوں اور میں نام لے کے وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ مردے کو رونا نہیں چاہیے، مردے کو گناہ ہوتا ہے. میں حقیقت ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مسئلہ پاکستان کا ہے، لیکن میں نے شبلی نعمانی کی کو 100 سال 92 سال پہلے کی چھپی ہوئی اس کتاب میں جب سیرت کے حوالے سے ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ کی روایت پڑھی، میں تو حیران رہ گیا کہ ام المومنین کی زندگی میں ایک بندے نے کہا بی بی ایک مسئلہ بتائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت کو رونے سے مردے کو گناہ ہوتا ہے. ام المومنین نے اللہ میں حیران رہ گیا کہ اتنا پرانا مسئلہ کہ لوگ اس زمانے میں بھی کہتے تھے کہ مردے کو رونا نہیں چاہیے، مردے کو رویا جائے تو مردے کو گناہ ہوتا ہے. ام المومنین نے پھر مولویوں کو نہ سمجھا تو وکری بات ہے، بی بی نے اخیر ہی کر دی. ام المومنین کہنے لگی اگر رونا گناہ ہے تو گناہ رونے والے کو ملنا چاہیے، یہ مردے کا کیا قصور ہے؟ بولو یار ذمہ دار مجمع سے احمد فرمایا. لہذا میری مسلمان پڑھے لکھے دانشوروں سے اپیل ہے کہ اگر آپ ام المومنین کو مانتے ہیں تو پھر ان کی بات بھی مانو. وقت تمام ہو گیا، گفتگو میں بالکل ختم کر رہا ہوں. ہم احترام کرتے ہیں صحابہ کا بھی، امہات کا بھی، لیکن کہتے صرف یہ ہیں کہ جو جس کا مقام بنتا ہے اسے وہیں تک رکھو. صحابہ معتبر ہیں، میں تسلیم کر رہا ہوں، لیکن چالاکیاں مت کرو. یہ دونوں قبیلے برابر نہیں ہیں. ذرا آخری فکریں جا گیا میرے نال تو سوزی ہی نہیں کہ میں آواز اونچی کر لوں. یا اہلیہ صحابہ اچھا چلیں ایک لمحہ مجھے دیں، وقت ہو چکا، پلیز معذرت بھی چاہ رہا ہوں. میری مسلمان دانشوروں سے اپیل ہے کہ قرآن کے 30 پاروں میں صحابہ کبار سے پیار کرنے کا حکم ہے کہ صحابہ سے پیار کرنا فرض ہے. قرآن میرے سر پہ رکھو، پیار صرف پنجتن سے فرض ہے. اب میں دیکھیں کو ایک دو بندے تو نہیں ہیں، مخلوق ہے خدا کی جو صحابہ کبار سے بتابانہ عشق رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میں ڈرتے ہوئے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کہیں حکم ہے اس طرح صحابہ سے پیار کرنے کا؟ کہتے ہیں جی لیکن ہم صحابہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ صحابی نبی سے پیار کرتے تھے. میں دیکھیں میں مائک پہ بات کر رہا ہوں، میں اس جواب سے مطمئن ہوں، میں اس جواب سے حضور میں مطمئن ہوں. بہت مضبوط جواب ہے، بہت وزنی جواب ہے کہ مسلمان صحابہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ صحابی نبی سے پیار کرتے تھے. آپ کی تائید نہیں ہوگی تو مجھے پھر کہاں تائید ملے گی؟ میں دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں جو نبی سے پیار کرے ان سے پیار کرتے ہو، اور جن سے نبی پیار کرے ان سے پیار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، ضدوں میں ٹائم ضائع نہ کرو. جن سے نبی پیار کرے. مدینہ رسول اللہ کے گلی سے گزر رہے ہیں، ایک اسکول مدرسہ سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. حضور رک گئے، معلم ٹیچر مدرس کو بلایا اور رسول اللہ نے اسے کہا کہ آئندہ کوشش کرنا اس بچے کو نہ رلانا. یہ معلم کہتا حضور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ آپ کے خاندان کا ہے. سرکار فرماتے ہیں بات خاندان کی نہیں، اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے. میں صدق اور مجھ محمد سے برداشت نہیں ہوتی. مسلمانوں زندگی
ضد میں نہ گزارو جن سے نبی پیار کر. روایت کہتی ہے 3 سال کی زہرا بابا کے پاس آتی، نبیوں کا نبی منبر سے اٹھتا، واجلسہا علی مجلسہ، اپنی جگہ پہ فاطمہ کو بٹھا دیتے. مجھے معاف کرنا اور لفظ نے روایت کہ رسول اللہ نے زہرا کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے زہرا کے ہاتھ چومنا شروع کیا. شاید دنیا کو دکھا رہے تھے کہ ان ہاتھوں کو جنہیں میں چوم رہا ہوں ان ہاتھوں پہ کبھی درے نہ مارنا، ان ہاتھوں پہ کبھی کوڑے نہ مارنا.